اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نور ہدایت کی چینل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا اردو ترجمہ سن رہے ہیں، اور میں وقتاً فوقتاً جیسے بھی مجھے ٹائم ملتا ہے کچھ وظائف کے علاوہ یہ بھی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آج میں پارہ نمبر 3 کا ترجمہ آپ تک پہنچاؤں گا، اور اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جو نئے آنے والے میرے معززین ہیں، میرے محترم ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، میری مائیں بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، وہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اس کو لائک بھی کر دیں، اور اپنے دوستوں، گروپ، عزیز و اقارب گروپس میں، واٹس ایپ، فیس بک، میسنجر وغیرہ میں اس کو ضرور شیئر کر دیا کریں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور پھیلاتے جائیں۔ تو ناظرین محترم، ہم پہلے 281 آیت تک سن چکے ہیں۔ اب پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 282 سے ہم شروع کریں گے، تو وہ 282 کے آگے جائیں گے سورہ بقرہ کے اختتام پر، اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوگی۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، اپنے سبق کی طرف۔ تو جو پارہ نمبر 3 ہے، آیت نمبر 286 ہے، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، پس وہ لکھ دے، یعنی شرع اور ملک کی دستور کے مطابق وثیقہ نویسی کا حق پوری دیانت سے ادا کرے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ، یعنی جس نے قرض لیا ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس زر قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق کے واجب ہوا ہے نہ سمجھ یا ناتواں ہو، یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، تو اس کے کرندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر دونوں مرد میسر نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی قابل اعتماد سمجھتے ہو، تاکہ ان 2 میں سے 1 عورت بھول جائے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے، اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کریں، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ یہ تمہاری دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے، اور گواہی کے لیے مضبوط تر بھی، اور یہ اس کے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں، اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔
اور نہ لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے، اور نہ گواہ کو، نہ لکھنے والے کو کوئی نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو با قبضہ رہن رکھ لیا کرو۔ پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتماد ہو تو جس کی دیانت پر اعتماد کیا گیا اسے چاہیے کہ وہ اپنی امانت ادا کر دے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو۔ اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ جو شخص آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، خواہ انہیں ظاہر کرو یا نہ کرو، انہیں چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب ضرور لے گا۔ پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، نیز کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی، اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں، اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ناظرین کرام، یہ آیت نمبر 282 سے لے کر 286 تک سورۃ البقرہ کا اختتام ہو گیا ہے۔ آئندہ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 سے شروع کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے پڑھا کر سنا کریں۔ جو میں آپ تک بھیج رہا ہوں اس کو غور سے سنا کریں، اور جو میری زبان میں کچھ لغزش آ جائے تو اس کو معاف کر دیا کریں۔ میں معافی کا خواستگار ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔